پہلے آتا تھا پیغمبر کے پاس اور اب کسی کے اوپر بھی نازل ہونے لگا. آپ کا اگر کوئی پروگرام ہو اور آپ کسی کو بھیجیں کہ لے جاؤ یہاں سے ایپل دے دو, تو آپ بتائیں گے نا وہاں پہ ریسیو کرنے والا کون ہے, یا ایسے ہی دے دیا لے جاؤ جو بھی مل جائے وہاں چوراہے پہ اس کو پکڑا دینا؟ نہیں نا, اس کا فوٹو, اس کی شناخت, ساری چیزیں دی جائیں گی نہیں دی جائیں گی, تب اس کے بعد بھیجا جائے گا. آپ کے کلام کی اتنی اہمیت ہے, اللہ کے کلام کی اہمیت نہیں ہے کہ اللہ پہلے پیغمبر میں نازل کرتا تھا اور ملائکہ کو ایسے ہی دے کے بھیج دیے جاؤ جہاں پہ بھی چلے جاؤ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک, اس کا مطلب کہ آج بھی کوئی روئے زمین پر موجود ہے, نفس رسول میں سے جانشین رسول بن کر آج بھی کوئی موجود ہے جو اس کا مصداق بن رہا ہے. لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا, اگر زمین پر حجت خدا نہ ہوتی زمین اپنے اہل کے ساتھ دھس جاتی. آج بھی کوئی موجود ہے جو چلا رہا ہے اس کائنات کو. اچھا انصاف سے بتائیے, آپ ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں, آج تک آپ نے جو ہے ڈرائیور کو دیکھا؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈرائیور کو دیکھتے ہیں, کبھی کبھی تو پورا سفر کر جاتے ہیں مگر آپ ڈرائیور کی شکل نہیں دیکھتے, ٹرین چلا کون رہا ہے. لیکن یہاں پہ ایک دم کانفیڈنس اور یقین ہوتا ہے کہ ٹرین چل رہی ہے تو کوئی چلا رہا ہے. بغیر ڈرائیور کے ٹرین نہیں چل سکتی. 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ 16 گھنٹہ کا یہ سفر بغیر ڈرائیور کے نہیں چل سکتا. 1400 سال کی کائنات بغیر ڈرائیور کی چل رہی ہے. اس کا مطلب آج بھی کوئی موجود ہے جو چلا رہا ہے. آپ کو یقین ہے, آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں, مگر ہے کوئی جو چلا رہا ہے. اور اگر آ کے خالی کوئی مذاق میں بھی کہہ دے نا ڈرائیور نہیں ہے, آپ اپنے ابھی نہیں نفس میں جھانک کے دیکھیے آپ کریں گے کیا اس وقت. یا تو چین پولنگ کریں گے یا کود جائیں گے. کیوں کہ نہیں کودے تو مرنا پکا ہے, کیونکہ ڈرائیور نہیں ہے. کود گئے تو پھر دو چیز ہو جائے گی, ہو سکتا ہے بچ جائیں, ہو سکتا ہے مر جائیں. اتنا عقیدہ ہمارا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈرائیور موجود ہے اس کائنات میں. ہمارا عقیدہ نہیں کوئی نہ کوئی موجود ہے. اچھا آپ انصاف سے بتائیے, کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم لوگ کس کے اوپر الزام لگاتے ہیں؟ کس نے بہکایا؟ شیطان نے بہکایا. کوئی بھی خطا ہم سے ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, یہ شیطان نے کیا, یہ شیطان نے کیا. آج تک 27 سال کے ہو گئے نا, کبھی شیطان کو دیکھا نہیں؟ دیکھا نا. اس کے بعد بھی. اور آپ بتائیے آپ مضبوط ہیں یا شیطان ہیں؟ آپ مضبوط ہیں. اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا, بے شک شیطان کا مکر و فریب ضعیف ہے, آپ زیادہ مضبوط ہیں. اب آپ انصاف سے بتائیے, بچپن سے آج تک کبھی شیطان کو دیکھا نہیں, شیطان ہم سے کمزور ہے, یہ دونوں پوائنٹ یاد رکھیے. اس کے باوجود بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ شیطان موجود ہے. سبحان اللہ, یہ انسان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے کہ شیطان ہم سے کمزور ہونے کے باوجود بھی, غیبت میں رہنے کے باوجود بھی, شیطانی طاقت کے رکھتے ہوئے ہم کو گمراہ کر سکتا ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو ہم سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں, وہ رحمانی طاقت رکھتے ہوئے ہماری ہدایت نہیں کر سکتے. جب شیطان شیطانی طاقت کے ذریعے سے ہمیں گمراہ کر سکتا ہے جبکہ ہم سے کمزور ہے, امام رحمانی طاقت رکھتے ہوئے ہماری ہدایت کیوں نہیں کر سکتے؟ لہذا لیکن مسئلہ کیا ہے کہ شیطان کے وجود پر یقین ہے مگر امام کے وجود پر یقین نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی جو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھتے لیکن اس کے باوجود ہی نہیں مانتے ہیں. اور بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ آغا اصلاً امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردہ غیبت میں ہے ہی نہیں. پردہ ہمارے لیے, پردہ ہمارے لیے. بہار الانوار کی روایت آپ اٹھائیں کہ اس میں کیا خدا ارشاد ہو رہا ہے, حدیث موجود ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں کے بادل سے اوپر کر لے جائے تو اس کے لیے پھر امام کا پردہ نہیں ہے. امام خود فرماتے ہیں کہ ہم غیبت میں ہماری مثال ایسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج ہے.
آپ انصاف سے بتائیے کہ جب بادل ہوتا ہے سورج دکھائی نہیں دیتا، اس کے باوجود بھی سورج کی روشنی رہتی نہیں رہتی ہے؟ سورج نہیں دکھائی دیتا پھر بھی ہم اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے نہیں اٹھاتے ہیں؟ امام نے اپنی مثال ویسی ہی دی ہے۔ اور ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں کے بادل سے اوپر کیا ہے، انہوں نے امام سے ملاقات بھی کی ہے، ان کا امام سے کوئی پردہ بھی نہیں رہا ہے، ان کی امام سے زیارت بھی ہوئی ہے۔ لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی روئے زمین پہ موجود ہیں۔ تنزل الملائکہ والروح، ملائکہ تمام امور کے ساتھ اس میں نازل ہوتے ہیں۔ تمام امور یعنی سب، شادی بیاہ، بارش، قحط، روزی، برکت، اولاد، رزق، ساری چیزیں اسی شب قدر میں طے ہوتی ہیں۔ اسی شب قدر میں ساری چیزیں طے ہوں گی۔ اس سال شادی ہوگی کہ اگلے سال شادی ہوگی، اس سال کتنا رزق میں منافع ہوگا، اس سال کتنا بکری ہوگی، کتنی ٹرینیں چلیں گی، کتنی ٹرینیں رد ہوں گی، سب کچھ طے ہوتا ہے۔ سارے امور کے ساتھ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کس کے پاس؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ لہذا آج یہ پوری رات جو ہمیں نصیب ہوئی ہے شب قدر کے طور پہ، زیادہ سے زیادہ اس میں بیدار رہیں اور یقین جانیے، مگر یہ کہ وہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ سارا مسئلہ کہاں پہ آ کے رکتا ہے معلوم ہے؟ یقین پہ۔ ایک مولانا تھے، وہ درس دے رہے تھے، صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ تو صاحب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، بچوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے اور دریا سے پار ہو جائیے آپ نہیں ڈوبیں گے۔ واقعاً بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ طاقت پائی جاتی ہے کہ آپ اس سے جو چاہیں کر سکتے ہیں، مگر ہم لوگ مسئلہ کیا، اگر نہیں ہوا تو بس وہیں ختم ہوگی بات نا۔ آپ فل کانفیڈنس میں آئیے، پہلے اس میں آنا بڑا مشکل ہے۔ وہاں ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا، اس نے جب سنا ارے یار ہم تو بلا وجہ اتنے دن سے پریشان تھے، وہ بکری جو ہے ناؤ جو ہے لے کے ہم کرتے تھے، وہ اتنا بھاڑا وڑا بلا وجہ، آج تو اچھا فارمولہ ملا ہم کو، تو صاحب وہ شروع ہو گیا روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کہ دریا پہ بکری وکری سب نکل جا رہی۔ تو ایک دن اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یار مطلب مولانا کی وجہ سے ہمارا اتنا فائدہ ہوا ہے تو ان کی دعوت ہونی چاہیے ایک دن کہ قبلہ آپ کی وجہ سے، اور قبلہ آپ کی وجہ سے جو ہے یہ میرا جو ہے کتنا بھاڑا بچ رہا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ ناؤ نہیں کرنا پڑ رہا ہے، ایک دن آئیے تھوڑا وہ بریانی اور ڈبل میٹھا بنوایا ہے۔ تو صاحب پہنچے ان کے پاس، قبلہ آپ کی دعوت ہے آج، کہا بالکل چلیں گے۔ اب پہنچے دریا کنارے کھڑے ہیں، کہا قبلہ جو ہے چلیے، کہا کیا چلیے، ناؤ بلاؤ تب نہ چلیں گے ہیں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے کہو اور دریا پھر سے گزر جاؤ۔ کہا میں نے کہا تو تھا لیکن یقین کہ اس منزل پر ہم بھی نہیں ہیں، تم نے تو ہمارے اوپر یقین کر لیا کہ قبلہ نے کہا ہے تو ہوتا ہوگا، تمہارے ذہن میں ذرہ برابر بھی شک نہیں آیا، ہم کس کے اوپر یقین کر کے آگے بڑھیں؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ یقین ہونا چاہیے۔ اس گرڑیے اور چرواہے کے برابر ہم لوگوں کو یقین ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ہر سال کرتے آ رہے ہیں، شب قدر کا اعمال کر لیا ہے، ہر سال نہیں کریں گے، دل مانتا نہیں ہے، دل نہیں مانتا کہ آج کی رات سو جائیں، تو ہم دل کی خوشی کے لیے عبادت ہو رہی ہے یا اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی ہے؟ کبھی کبھی دل بے چین ہے اس لیے بھی بعض کام ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے دل بے چین رہتا ہے، اما اگر عبادت سمجھ کے کرتے نا تو کبھی بھی دل بے چین نہ ہوتا۔ ہم اپنے دل کو اطمینان دے رہے ہیں، دل عجیب سا لگ رہا ہے، شب قدر میں ہو ہی نہیں سکتا جا کے سو جائیں، دل نہیں مان رہا ہے، اس لیے کہ ہر سال کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یقین کی اس منزل پر آئیں تو کہ ہاں 110% خدا بخشتا ہے، اس لیے کہ یہاں شک و شبہ والوں کی گنجائش نہیں ہے۔ یقین، اور واقعاً اگر بندہ اس منزل پر آتا ہے نا، دیکھ لیجئے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا، جب دعا کی تو خدا نے کیا کہا؟ موسیٰ تمہاری قوم میں ایک آدمی ایسا موجود ہے جب تک نہیں نکل جائے گا بارش نہیں ہوگی۔ پلٹے موسیٰ قوم والوں کی طرف، بھیا جو بھی ہے اس میں سے نکل جائے۔
جو गुनहगार है वो तो जानता ही है। बस फिर वही बात आएगी, फिर यहाँ पे रुकिए आप। हम अपने आप को, मसला आज क्या है, नहीं मैं नहीं हूँ, ये होंगे, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो मस्जिद पढ़ता हूँ, मैं तो मरसिया पढ़ता हूँ, मैं तो जो है फला काम कर रहा हूँ, नहीं ये होंगे। आपको जिस दिन अपने किसी भी अमल पे आपको गुरूर पैदा हो गया, वो है ना रिवायत कि शर्मिंदा गुनहगार घमंडी आबिद से कहीं बेहतर है। एक इंसान जिसने बहुत ज्यादा इबादतें की हैं मगर उसको अपनी इबादत पर घमंड है, और एक वो इंसान जिसने बहुत गुनाह किया है मगर अपने गुनाहों पे शर्मिंदा है, उस आबिद से बेहतर है वो। कहाँ? अब उसको पता है खुदा अगर निकलूंगा तो सब देखेंगे कि यही था। रिवायात कहती उसने वहीं खड़े खड़े तौबा की, खुदा आज के बाद नहीं होगा। बादल चढ़ा, बारिश हो गई। मूसा ने कहा खुदा निकला कोई नहीं, गया कोई नहीं, फिर भी बारिश दिखा दे। कहा मूसा जब गुनहगार था तब तो दिखाया नहीं, अब तो मेरा बन गया, अब कैसे दिखा दूं? जब वो गुनहगार था तब नहीं दिखाया, अब वो मेरा बन चुका है। हम उसके बराबर या हम उस चरवाहे की तरह अगर इस शब कद्र में वाकई यकीन के साथ आएं, ये गारंटी है कि इंसान माफ हो जाएगा, मगर सिर्फ अपने और अल्लाह के बीच में। किसी की ज़मीन मारी है तो वो नहीं, वो जाके उससे माफ़ी मांगना, वो दुआए जोशन कबीर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। किसी का दिल दुखाया है, किसी को हर्ट किया है, उसके आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आप उससे जाके बोलिए। और अंग्रेज़ी में नहीं, मुझे तो ये समझ में आता है कि हिंदी में बोलिए या आप लोगों तेलुगु में बोलिए, इसलिए अंग्रेज़ी में बोलना बहुत आसान है। कभी अपनी ज़बान में बोलिए मुझे माफ़ कर दो, सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब आजकल तो माफ़ीनामा चल रहा है ना, माफ़ीनामा स्टेटस पे, ग्रुप पे, यहाँ वहाँ सामने खड़े होकर अगर किसी का दिल दुखाया, किसी की ज़मीन मारी है, किसी को तकलीफ़ पहुँचाई है, किसी का माल खाया है, किसी की गीबत की है, तो आज इस शब कद्र में सब लोग, मैं यहाँ आप लोगों जितने लोग मौजूद हैं, सब लोग अगर कोई एक दूसरे से न भी कह पाए, हो सकता है न, तो सब लोग एक दूसरे से, आज सब लोग एक दूसरे से अपना दिल साफ़ कर लें, बहुत फ़ायदा है इसका। और जहाँ कहीं भी कभी किसी से हमसे कुछ हुआ हो, खुदा मैंने उसको माफ़ किया आज शब, और तू भी उसको माफ़ कर दे, मैं उससे राज़ी और खुशनूद हूँ। देखें खुदावंद आलम हम सब लोगों को तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। वाक़ईन हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, तो कम से कम हमारे इमाम की एक सिफ़त तो हमारे अंदर आनी चाहिए कि किसी को जल्दी से माफ़ कर देना। आप देखें इमाम हुसैन ने कितनी जल्दी माफ़ किया है। हुर ने सिर्फ इतना ही कहा था, क्या मेरे लिए भी माफ़ी है? इमाम ने कहा तुम दुनिया में भी आज़ाद हो और आखिरत में भी आज़ाद हो। रिवायात कहती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीम इब्न करीम इमाम, अब वाक़ईन ये हमारे लिए दर्स है। हम और आप होते तो कितने गिनवाते। ठीक है क्या क्या किया वो पता है, हमारी बहनें तुम्हारी वजह से यहाँ पे आई, हमारे बच्चे तुम्हारी वजह से, एक शिकवा इमाम ने नहीं किया है, एक शिकवा इमाम ने, बल्कि उल्टा क्या कह रहे हैं इमाम हुर, तुम उस वक्त मेहमान हुए हो कि जब हमारे पास तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए कुछ नहीं। और रिवायात कहती जब ये ख़बर ख़ैमे में गई हैं, एक मर्तो अली की बेटी ने ज़ैनब ने हुर को सलाम कहलवाया। रिवायात कहती हुर ने अपना सर पीट लिया, हाय हुर का ये नसीब कि अली की बेटियां हुर को सलाम कहलवाएं। रिवायात कहती हुर आए हैं, हम कहेंगे हुर तुम बहुत खुशकिस्मत हो, खुदा आपके जैसी किस्मत दुनिया में हर इंसान की करार दे। रिवायात कहती हुर आए हैं, हुर का बेटा भी था, बाद रिवायतें कहती हुर का ग़ुलाम भी था। हुर का बेटा आया है, इजाज़त ली है, मैदान में गया, जंग करना शुरू की। जंग करते करते रिवायात कहती एक मर्तबा हुर का बेटा घोड़े से गिरा, आवाज़ दी बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। रिवायात कहती है इधर हुसैन बढ़े हैं और इमाम हुसैन बढ़े हैं, इधर से हुर बढ़े। रिवायात कहती है इमाम हुर से पहले हुर के बेटे के पास पहुंच गए हैं, हुर के बेटे का सर अपने जानू पे रखा,
حر جب پہنچے ہیں تو ایک جملہ کا آقا ارے غلاموں کا یہ شرف. امام کہتے ہیں حر کیا جوان بیٹے کی لاش پر کہیں بوڑھا باپ آیا کرتا ہے؟ بس کہوں گا مولا آپ کو حر کا اتنا خیال ہے, آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں. اے مولا حر کے بیٹے کے پاس آپ پہنچ گئے, مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد ابھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی, علی اکبر میدان میں گھوڑے سے گریں گے. اے مولا کوئی نہ ہوگا جو آپ کی مدد کرنے والا ہوگا, مولا آپ تنہا ہوں گے. علی اکبر زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے. خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے کربلا کے میدان میں دیکھا ہے. باپ کا دل ہے. روایات کہتی ہے امام حسین علیہ السلام جب پہنچے ہیں, روایات کہتی ہے علی اکبر زمین کربلا پہ لیٹے ہوئے ہیں, ہاتھ سینوں پر تھا. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا علی اکبر کے سینے پہ اس قدر درد تھا کہ زمین کربلا پہ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے, کچھ دور تک مٹی ہٹ گئی تھی. روایات کہتی ہے امام کہتے بیٹا علی اکبر سینے پہ ہاتھ کیوں رکھ رہے ہو؟ اے بابا برچھی کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی ہے, سینے میں بہت درد ہو رہا ہے. روایات کہتی ہے حسین کے لیے بڑی سخت منزل تھی. آستین کو سمیٹا علی اکبر کے کلیجے سے, جیسے ہی برچھی کی یعنی کو نکالنا چاہا. اولاد والو برداشت کر سکو گے حسین نے جو منظر کربلا کے میدان میں دیکھا ہے؟ برچھی اکیلی آتی تو صبر کر لیتا, مگر برچھی کی یعنی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ الجھ کر نکل گیا. روایات کہتی ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کی لاش کو زمین کربلا پہ رکھ دیا. کبھی آسمان کو دیکھتے تھے, کبھی علی اکبر کو لاش کو دیکھتے تھے, اور ایک جملہ کہتے تھے علی الدنیا بعدک الافاق, میرے لال تمہارے بعد زندگانی یہ دنیا پہ خاک ہے. روایات کہتی ہے علی اکبر کی لاش کو حسین لے کے نہیں جا پا رہے تھے. بعض روایتیں کہتی ہیں پہلی ہی بار میں حسین نے بنی ہاشم کے بچوں کو نہیں بلایا ہے, پہلے حسین علی اکبر کی لاش کو تنہا لے جانے کی کوشش کر رہے تھے مگر نہ لے جا سکے. سن سکیں گے وہ منظر کہ حسین علی اکبر کی لاش کو کیسے لے کر کے گئے ہیں. روایات کہتی ہے ذرا دیکھیے گا, روایات کہتی ہے کہ حسین علی اکبر کی لاش کو اٹھا رہے تھے 57 برس کا بوڑھا امام, 18 سال کا کڑیل جوان. حسین سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا. ایک مرتبہ روایات کہتی ہے حسین نے جب دیکھا علی اکبر کی لاش نہ اٹھے گی, ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کی کمر میں ہاتھوں کو ڈالا ہے. روایات کہتی علی اکبر کی کمر میں ہاتھوں کو ڈالا ہے, اور حسین علی اکبر کو لے کے اس طرح سے خیمے کی طرف بڑھے ہیں جیسے کوئی کم سن بچہ اپنی برابر کی عمر کے بچے کو گود اٹھاتا ہے. اتنا سمجھ لو عزادارو, حسین علی اکبر کو رکوع کی حالت میں لے کر کے ایک مرتبہ خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. حسین علی اکبر کو لے کے بڑھ رہے ہیں, علی اکبر کا پیر زمین کربلا پہ خط کرتا ہوا جاتا ہے. اس عالم میں بھی حسین سے علی اکبر کا لاشا نہ اٹھا. کچھ دور چلتے تھے رکھ دیتے تھے, پھر چلتے تھے رکھ دیتے تھے, چلتے تھے رکھ دیتے تھے. جب کئی بار یہ ہوا اب حسین نے ایک مرتبہ بنی ہاشم کے بچوں کی طرف نگاہ کی. اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ حسین کی مدد کرو. نہیں اٹھتا. علی اکبر کی لاش خیمے میں آئی ہے, بیویوں نے ماتم کیا ہے. زینب نے اپنے آپ کو علی اکبر کی لاش پر گرا دیا. میرے لال کہ زینب نے تمہیں 18 سال اسی لیے پالا تھا کہ تمہارے لاشے پہ نوحہ کرتی. میرے لال زینب نے تمہیں پالا تھا. جب تم جوان ہوگے میں چاند سی دلہن لاؤں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.